وزیر اعظم کی زیر صدارت نیشنل ایکشن پلان پر ایپیکس کمیٹی کا اجلاس۔ تمام غیر قانونی غیر ملکی کو پاکستان چھوڑنے کے لیے 31 اکتوبر کی ڈیڈ لائن۔ 1 نومبر کے بعد غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کو ملک بدر کر دیں گے۔ Many Afghans leaving Pakistan arrive frightened. Hundreds of thousands of Afghans are being forced to leave Pakistan as part of a government crackdown. Ordering all illegal immigrants, including Afghan nationals, would be expelled and their businesses seized if they stayed beyond the deadline. اکتوبر 2023 کے اس اعلان کے بعد پاکستان میں گزشتہ 1 سال سے بڑے پیمانے پہ افغانوں کی ملک بدری کا سلسلہ جاری ہے، جس کے باعث یہاں موجود لاکھوں افغان غیر یقینی صورتحال سے دوچار ہیں۔ اس ملک بدری کے فیصلے میں نہ صرف غیر دستاویزی بلکہ رجسٹرڈ مہاجرین کو بھی شامل کیا گیا ہے، جبکہ اقوام متحدہ سمیت دیگر انسانی حقوق کی تنظیموں نے ریاست پاکستان کے اس فیصلے پر شدید تنقید بھی کی ہے۔ لیکن پاکستان نے اچانک 40 سال سے مقیم ان افغانوں کو نکالنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ اس بارے میں ہم پاک افغان تاریخ پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ سوچ ایکسپلینز ریپیٹریشن آف افغانز فرام پاکستان۔ 1893 کے ڈیورنڈ لائن معاہدے اور 1919 کی تیسری اینگلو افغان جنگ کے بعد راولپنڈی معاہدے میں واضح کی گئی ڈیورنڈ لائن برطانوی راج اور امارت افغانستان کی سرحد کا تعین کرتی تھی۔ 1947 میں تقسیم ہند کے بعد پاکستان نے تو اس بین الاقوامی سرحد کو وراثت کے طور پہ قبول کر لیا، لیکن افغانستان نے ڈیورنڈ لائن معاہدے کو کالعدم قرار دیتے ہوئے اسے ایک جائز سرحد کے طور پہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ یہ معاہدہ ان پر برطانوی راج نے مسلط کیا تھا۔ یہ ان وجوہات میں سے ایک ہے جس کی وجہ سے 1947 سے اب تک یہ 2640 کلومیٹر لمبی پاک افغان سرحد مسلسل غیر محفوظ اور تنازعات کا شکار رہتی ہے۔ عام طور پر اس سرحد کو عبور کر کے افغانستان کی عوام روزگار، علاج اور پناہ کی تلاش میں پاکستان آتی ہے، جبکہ بعض اوقات پاکستان سے واپس افغانستان بھی جاتی ہے۔ افغانستان میں 4 دہائیوں سے موجود تنازعات اور عدم استحکام کے بعد 1 کروڑ سے زائد افغان اپنے ملک کے اندر یا پڑوسی ممالک میں بے گھر رہے۔ سور انقلاب اور 1979 میں افغانستان پر سوویت یونین کے حملے کے آغاز کے بعد 4 لاکھ سے زائد افغان پاکستان آئے۔ اس جنگ کے خاتمے تک 1989 میں ان پناہ گزینوں کی تعداد 40 لاکھ سے زائد ہو گئی۔ بدقسمتی سے سوویت افغان جنگ کے خاتمے نے افغانستان میں متعدد خانہ جنگیوں کو جنم دیا، جس کے نتیجے میں جنوری 1995 تک مزید 12 لاکھ افغان پناہ کی تلاش میں پاکستان آئے۔ افغانستان کے ان خانہ جنگیوں کے لیے پاکستان کو کئی بار مورد الزام ٹھہرایا جا چکا ہے۔ امریکہ پر 11 ستمبر 2001 کے حملوں کے بعد دہشت گردی کے خلاف امریکہ کی نام نہاد جنگ کے دوران تقریباً 2 لاکھ افغانوں نے پناہ کے لیے پاکستان کا رخ کیا۔ 2021 میں افغانستان سے امریکی انخلاء کے بعد افغان طالبان نے اپنی حکومت بنا لی، جس کے بعد 6 لاکھ سے زائد افغان پاکستان آئے۔ اس طویل بحران کے نتیجے میں افغان پناہ گزینوں کی اکثریت ڈیورنڈ لائن کے ذریعے پاکستان آئی، جن میں سے کچھ اپنے گھروں کو لوٹ گئے، جبکہ باقی اپنے خاندان کے ساتھ پاکستان ہی میں قیام پذیر رہے، جن کی مجموعی تعداد اکتوبر 2023 میں قریب 44 لاکھ بتائی گئی۔ یہاں یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ پاکستان 1951 کے جنیوا کنونشن اور پناہ گزینوں کی حیثیت سے متعلق 1967 کے پروٹوکول کا فریق نہیں ہے، اور نہ ہی پاکستان نے پناہ گزینوں کے حوالے سے کوئی خاص قانون سازی کی ہے، لیکن پھر بھی 4 دہائیوں سے زیادہ عرصے سے افغانوں کی میزبانی کرتا آ رہا ہے۔ واضح رہے کہ افغان پناہ گزین کی مد میں امریکہ اور مغربی ممالک کی جانب سے پاکستان کو وقتاً فوقتاً کافی امداد ملتی رہی ہے، جبکہ صرف امریکہ نے 2002 سے اب تک پاکستان کو 27 کروڑ 30 لاکھ ڈالر فراہم کیے ہیں۔ انٹرنیشنل ریسکیو کمیٹی کے مطابق ایک پناہ گزین یا ریفیوجی وہ فرد ہوتا ہے جو جنگ، تشدد یا ظلم و زیادتی کی وجہ سے اپنا گھر بار یا ملک چھوڑنے پر مجبور ہوا ہو، اور وہ شخص تب تک اپنے وطن واپس نہیں جا سکتا ہو جب تک حالات سازگار نہ ہو جائیں۔ 2006 میں حکومت پاکستان نے ان افغان کو پروف آف رجسٹریشن یعنی PR کارڈز کے ذریعے پناہ گزین یا ریفیوجیز کی حیثیت سے رجسٹر کرنا شروع کیا، اور 2017 میں افغان سٹیزن کارڈ یعنی ACC کے ذریعے رجسٹر کرنے کے لیے ایک اور دستاویزی مہم کا آغاز کیا گیا۔
ان دستاویز کی میعاد ختم ہونے کے بعد ان میں توسیع افغان پناہ گزینوں سے متعلق پاکستان کی ریاستی پالیسی پر انحصار کرتی رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت لاکھوں افغان اپنے مستقبل کے بارے میں غیر یقینی صورتحال سے دوچار ہیں۔ اکتوبر 2023 میں اقوام متحدہ کے لگائے گئے تخمینے کے مطابق پاکستان میں موجود افغان کی تعداد تقریباً 37 لاکھ ہے، جن میں سے 13 لاکھ کے پاس POR کارڈز اور 8 لاکھ سے زائد کے پاس افغان سٹیزن کارڈز ہیں، جبکہ پاکستانی حکام کے مطابق پاکستان میں موجود 44 لاکھ افغان میں سے 17 لاکھ غیر قانونی ہیں۔ 13 لاکھ POR کارڈ ہولڈرز میں سے 52.8% خیبر پختونخوا، 23.6% بلوچستان، 14.6% پنجاب، 5.5% سندھ جبکہ 3.3% اسلام آباد میں آباد ہیں۔ ان پناہ گزینوں میں سے تقریباً 70% یہاں کے شہر خاص کر پشاور، کراچی، لاہور اور اسلام آباد میں اپنی میزبان برادری کے ساتھ رہتے ہیں، جبکہ 30% ریفیوجی ولیجز یا کیمپس میں رہتے ہیں۔ ان کیمپس کی تعداد UNHCR کے مطابق 54 ہے۔ UNHCR کے تسلیم شدہ ان کیمپس میں سے جلوزئی، شمشتو، ناصر باغ اور ہری پور کیمپ سب سے بڑے تھے، جن میں لاکھوں افغان باشندے آباد ہوئے۔ 4 دہائیوں سے افغانوں کی مہمان نوازی کرنے کے بعد اکتوبر 2023 میں پاکستان کی نگران حکومت نے مرحلہ وار اللیگل فارنرز ریپیٹریشن پلان کا غیر متوقع اعلان کیا، کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ غیر قانونی مقیم غیر ملکی پاکستان کی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہیں۔ اسی لیے اس پلان کے پہلے مرحلے میں غیر قانونی غیر ملکی، دوسرے مرحلے میں ACC اور تیسرے مرحلے میں POR کارڈز کے پناہ گزینوں کو بے دخل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا۔ حکومت نے ابتدائی طور پر اعلان کیا کہ غیر قانونی غیر ملکیوں کو 30 دن کے اندر اپنے آبائی ملک واپس جانا ہوگا، ورنہ انہیں جبری ملک بدری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ہمارے جو الیگل امیگرنٹس ہیں، الیگل سٹیزنز ہیں، جو پاکستان میں الیگل مینز کے ساتھ رہ رہے ہیں، ان کو ہم نے 1 نومبر کی ڈیڈ لائن دی ہے۔ 1 نومبر تک وہ رضاکارانہ طور پہ واپس اپنے اپنے ممالک میں چلے جائیں۔ واضح رہے کہ افغانستان کے علاوہ بنگلہ دیش، افریقہ، ایران، عراق اور میانمار کے لوگ بھی پاکستان میں آباد ہیں، لیکن اس منصوبے میں خاص طور پر افغانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ علاوہ ازیں اس منصوبے کا مقصد بظاہر غیر قانونی افغانوں کو پاکستان سے نکالنا تھا، لیکن در حقیقت یہ پاکستان میں رہائش پذیر ان تمام افغانوں کو نشانہ بناتا ہے جو ڈاکیومنٹڈ ہیں اور پناہ گزین یا ریفیوجیز کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس اعلان کے بعد سے اب تک 7 لاکھ سے زائد افغان پناہ گزین پاکستان چھوڑ کے جا چکے ہیں، جن میں سے کچھ اپنی مرضی سے جبکہ باقیوں کو زبردستی ملک بدر کیا گیا ہے، اور اب باقی رہ جانے والے بھی بادل نخواستہ اسی سلوک کے منتظر ہیں۔ ریاست پاکستان کے اس اقدام نے متعدد قانونی و انسانی حقوق کے مسائل کو جنم دیا ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیموں کی جانب سے اس اقدام کی سخت مذمت کی گئی ہے اور خبردار کیا ہے کہ افغانستان واپس جانے والے پناہ گزینوں کو افغانستان میں خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ اس اقدام کو متعدد بار سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جا چکا ہے اور انسانی حقوق کی بالادستی کے لیے آئین پاکستان کے تناظر میں پاکستان میں موجود افغانوں کے لیے آواز بھی اٹھائی گئی ہے، لیکن اس مسئلے پر پاکستان کی عدلیہ کی جانب سے اب تک کوئی پیش رفت نہیں کی گئی۔ اس بحران کے بارے میں مزید جاننے کے لیے ٹیم سوچ نے ماہر قانون ایڈوکیٹ عمر گیلانی اور ایڈوکیٹ میاں سمیع الدین، اقوام متحدہ کی ترجمان فلپا کینڈر، انسانی حقوق کے کارکن افراسیاب خٹک، محقق عبد الباسط اور ملک بدری کا سامنا کرنے والے کچھ پناہ گزینوں سے بات کی ہے۔ Pakistan's government believes that these people who have come from Afghanistan over the course of years and do not have documentation are liable to be sent back to Afghanistan. The problem with that argument is that the reason why these people don't have documentation is because the government didn't provide them. And many of these people whom the government says don't have any documentation, actually they do have some. They have a slip issued by SHARP or by SEHR, the local partner organizations of UNHCR. And UNHCR in turn has been issuing these slips because it acts as a proxy for Pakistan's own government insofar as registration of refugees goes.
So our argument is that everybody who has either a UNHCR or a SHARP or a SEHR registration should be considered as an asylum seeker. And being an asylum seeker, they cannot be deported. But the government insists that it will treat these documents issued by SHARP and SEHR as worthless, which is completely against Pakistan's own law and also against international law. माहिर कानून समीउद्दीन का कहना है कि ऐसी रियासती पॉलिसी ना सिर्फ पहली बार बनाई गई है बल्कि ये बैन अल-अक़वामी कवानीन और पाकिस्तान के आइन के ख़िलाफ़ भी है। रीसेंट पॉलिसी चेंज हुई है पाकिस्तान में अक्टूबर 2023 से, जिधर गवर्नमेंट ने और उस टाइम के केयर टेकर गवर्नमेंट ने कहा कि हम इलीगल अनडॉक्यूमेंटेड फॉरेनर्स को रिपैट्रिएट करेंगे। और ये एक रीसेंट शिफ्ट है। पिछले 40 साल में ऐसे कोई पॉलिसी नहीं था, सिर्फ एक वॉलंटरी रिपैट्रिएशन का पॉलिसी था, चाहे वो केयर टेकर गवर्नमेंट हो या चाहे इलेक्टेड गवर्नमेंट हो। रेफ्यूजीज़ को या फॉरेनर्स को भी, जो इसको एलियंस भी कहते हैं, उनको ऑन मैस यानी कि कलेक्टिवली बहुत ज़्यादा रेफ्यूजीज़ को आप एक्सपेल नहीं कर सकते। ये बैनुल अक़वामी कानून के ख़िलाफ़ है, हमारे इंसानी हुकूक जो आइन में है उसके ख़िलाफ़ वर्जी भी है। पाकिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए पनाह गज़ीन की तर्जुमान फिलिपा कैंडर ने इस बात का इआदा किया कि पनाह गज़ीनों की वापसी किसी भी ताकत या दबाव के बगैर होनी चाहिए। Our overall stance is that returns should be voluntary. Obviously, the situation in Afghanistan is very fragile. We know that security has certainly improved over recent years compared to 10 years ago, for example. But nevertheless, we would encourage voluntary return for Afghans and not a forced return. With regard to the Afghans who are here, our main concern is to ensure the protection of those who may be refugees who have international protection needs. So there are particular categories of people who may be undocumented and who would be at risk were they to go back to Afghanistan. And obviously we want to ensure that they're protected and they're not sent back to a situation where they would face risks. अफ़गान पनाह गज़ीनों की हालत ज़ात जानने के लिए हमने UNHCR रिपैट्रिएशन सेंटर अज़ाखेल नौशेरा का दौरा किया और अफ़गानिस्तान वापसी से मुतालिक उनके मसाइब के बारे में दरियाफ्त किया। हमारा पैदाइश यहाँ का है, हम 6 लोग हैं, फैमिली का, हम मरी में रहते हैं और अफ़गानिस्तान लोगर में है। यहाँ बहुत अरसा गुजारा है, अभी 6 दिन हो गए यहाँ आया, कोई लाजवाब, कोई पूछता भी नहीं है कि भाई मेरे पास कार्ड है, मेरे फैमिली बॉर्डर के उस साइड पे, मैं इधर अकेला रह गई। जो भी सफारशी लोग आते हैं, जिसका जान पहचान है वो आगे चले जाते हैं, जो बेचारे गरीब लोग हैं, देखो ये हाल है। हमारा ने पानी है, ने रोटी है, कोई शय नहीं है। हमारा इधर से कोई इज्जत का कोई परवाह नहीं है, किसी का कोई सुनता ही नहीं है। बराए मेहरबानी हमारे साथ कोई इंसानियत सुलूक करे। हम भी इंसान हैं, आखिर मुसलमान हैं, मुसलमान का मुल्क में हमने पनाह लाया, हम इस पर फख्र करते हैं। ये नहीं कि हम नाजायज़ करते हैं, हमारे साथ कोई नाजायज़ करते हैं, लेकिन बराए मेहरबानी हम ये दरख्वास्त करते हैं कि हमारा ये हल निकाल दी जाए। یا زوی می دا قربان شم کار نداری زوی مالی و باید سیبان میازی بندی کی او دختر هیله دا بالا هیله نلارم زوی کنده ما قلم کنده ما زوی یا زوی تنها هسته ما زوی قلم دارتا تی ولا رای من فملار نظر تزوی چه نپر دوری پیگم نپر کپیگم نپر بد پیگم زوی इन पनाह गज़ीनों की अक्सरियत पाकिस्तान ख़ासकर खैबर पख्तूनख्वा में ज़म हो चुकी है और जबकि उनमें से वो जिनकी पैदाइश पाकिस्तान में हुई है उनको आईन पाकिस्तान के मुताबिक शहरियत का हक हासिल है, लेकिन ये हक उन्हें कभी नहीं दिया गया। Pakistan's Citizenship Act does not in principle discriminate between a refugee and other people insofar as citizenship options are concerned. So Section 4 of the Citizenship Act of the year 1951, which is the applicable law for citizenship in Pakistan, guarantees that every child born in Pakistan shall be a citizen of Pakistan. And there is no exclusion in this clause for the children of refugees. So in principle, the children of refugees who are born in Pakistan are also entitled to citizenship. The government's refusal of birthright citizenship to children born in Afghanistan has absolutely no legal basis.
16 सितंबर 2018 को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने ऐलान किया था कि वो तमाम लोग जो आईनी तौर पे हक शहरियत रखते हैं उन्हें शहरियत दी जाएगी। और वो अफगान जिनके बच्चे यहाँ बड़े हुए हैं, जो पाकिस्तान में पैदा हुए, इंशाल्लाह जाते साथ ही हम इनके लिए पूरी कोशिश करें उनको पासपोर्ट भी मिले, इनके आईडी कार्ड्स भी बने, ये पाकिस्तान के शहरी बने। ताहम दीगर सियासी जमातों और अस्करी रहनुमाओं की मुखालफत के बायस इस फैसले पर अमल दरामद ना हो सका। आप मैं से रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी हमने इसके ऊपर कोई फैसला नहीं किया, ये डिबेट के लिए बात छोड़ी है। अक्टूबर 2023 में निगरान हुकूमत ने कहा कि अफगान पनाह गज़ीनों को बेदखल किए जाने की असल वजह यह है कि वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं, लेकिन इस दावे को साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत पेश नहीं किए गए। यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि जहाँ हुकूमती तर्जुमान अफगानों को दहशतगर्द के तौर पर पेश कर रहे हैं, वहीं अफगान पनाह गज़ीन सालों से तरसीलात ज़र के ज़रिए पाकिस्तानी मईशत में नुमाया किरदार अदा करते आ रहे हैं। वाज़ेह रहे कि पश्तून अक्सरियती सूबा खैबर पख्तूनख्वा और दीगर जगहों में देखा जा सकता है कि रियासत पाकिस्तान अक्सर पश्तूनों को नस्ली तासुब का निशाना बनाती है, और चूँकि पाकिस्तान में ज़्यादातर अफगान पश्तून हैं, इसीलिए मुमकिन है कि उनके साथ भी यही सलूक नस्ली इम्तियाज़ के बायस किया जा रहा है। ये एक मुतनाज़ा फ़ैसला था जिसकी वजह से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात तो मज़ीद ख़राब हुए ही, साथ ही उस खैर सगाली के जज्बे को भी नुकसान पहुंचा जो अफ़गानों के दिल में पाकिस्तान के लिए था। हुकूमत पाकिस्तान के दावे के जवाब में हुकूमत अफ़गानिस्तान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि यह दावा दुरुस्त नहीं है और पाकिस्तान को अपने इस मंसूबे पर नज़रसानी करनी चाहिए, जबकि फिलिपा कैंडलर का कहना है कि इस बात का कोई सबूत मौजूद नहीं है कि पाकिस्तान में मौजूद अफ़गान शहरी दहशतगर्दी की सरगर्मियों में मुलव्वस हैं। We have not had any reports or any evidence that Afghan refugees have been involved in terrorist activities. But of course, if there are individuals who are involved in terrorist activities, then UNHCR's point of view is that they should be dealt with according to the law. We're not trying to protect people who've committed a criminal offence, any kind of criminal offence, and in particular a terrorist offence. अगर ये मान भी लिया जाए कि कुछ अफ़गान पाकिस्तान में दहशतगर्दी की सरगर्मियों में मुलव्वस थे, तब भी इज्तिमाई तौर पर लाखों अफ़गान पनाह गज़ीनों को सज़ा देना सरासर गलत अमल है। पाकिस्तान के इंसानी हकूक़ के कारकुनों ने अफ़गान पनाह गज़ीनों को पाकिस्तान से बेदखल करने पर तशवीश का इजहार किया है और शिकायत की है कि उनकी आवाज़ को दबाने के लिए रियासत की ईमा पर पुलिस ने उनके इज्तिमात पर छापे मारे। मैं तो इंसानी हकूक़ के कारकुन के तौर पे और सियासी जदोजहद के कारकुन के तौर पे हमने इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है। मेरे और दोस्तों ने भी आवाज़ उठाई है। हमें बात करने से रोका जा रहा है। पिछले दिनों यहाँ पे ब्लैक होल नामी जो एक कैफ़े है, सिविल सोसाइटी के लोग वहाँ जमा होते हैं और मसाइल पे बात करते हैं। हम इस मसले पे बात करने के लिए इकट्ठे हुए थे। पुलिस ने वहाँ छापा मारा और हमें रोक दिया बात करने से और वहाँ पे मुकालमा करने से। डायलाग, एक पुरअमन सिविलाइज डायलाग को उन्होंने रोका, इसलिए कि उनका मौक़िफ़ गलत है, हुकूमत का, रियासत का मौक़िफ़ गलत है, इसलिए वो बातचीत सुनने की ताब नहीं रखते। इंसानी हकूक़ के बैनुल-अक़वामी इदारों और पाकिस्तान के इंसानी हकूक़ के कारकुनों के अलावा मुल्क की बड़ी सियासी जमातों ने भी पाकिस्तान में अफ़गान पनाह गज़ीनों के बेदखल करने पर बड़ी तनकीद की है। अफ़गानों की पाकिस्तान से बेदखली के पीछे रियासत पाकिस्तान के क्या मुहर्रिकात हैं? क्या ये कोई सियासी अमल है? इस मुतल्लिक़ हमने मुहक्किक अब्दुल बासित से दरियाफ़्त किया। रियासत जो है वो एक्सपोज हुई है इन टर्म्स ऑफ टेकिंग एक्शन अगेंस्ट टीटीपी। रियासत की अफ़गान पॉलिसी की नाकामी एक्सपोज हुई है कि वो तालिबान पे बैंक कर रहे थे कि तालिबान आएंगे तो टीटीपी के अगेंस्ट वो जो है पाकिस्तान का साथ देंगे, ऐसा नहीं हुआ। और जो पीस टॉक्स की गई वो भी बैक फायर कर गई। और अब ना तो उनकी टीटीपी की लीडरशिप के अगेंस्ट कोई एक्शन उस तरीके से हो सकता है, ना उनके प्रोपेगेंडा को इस तरीके से रियासत कंट्रोल कर सकती है कि वो चूँकि अफ़गानिस्तान से ऑपरेट होता है तो वो इंटरनेट पे सर्कुलेट करता रहता है। तो जब सारे ऑप्शंस फेल हो गए तो फिर डेस्परेशन में रेफ्यूजीज़ को डीपोर्ट करने का फ़ैसला जो है वो किया गया और यही इसके पीछे मोटिवेशन है। इसके अलावा कोई और मुझे तो मोटिवेशन उस तरीके से नज़र नहीं आती। अगस्त 2024 में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ऐलान किया कि पनाह गज़ीनों की वतन वापसी के मंसूबे का दूसरा मरहला जल्द ही शुरू किया जाएगा, जिसमें 8 लाख से ज़ायद ACC रजिस्टर्ड पनाह गज़ीन भेजे जाएंगे।
جبکہ POR کارڈ ہولڈرز کو 1 سال کی توسیع دی گئی ہے اور ان کو 30 جون 2025 کے بعد تیسرے مرحلے میں ملک بدر کیا جائے گا۔ قانونی ہو یا غیر قانونی، پاکستان کئی دہائیوں سے افغان پناہ گزینوں کی میزبانی کرتا آیا ہے۔ حکومت کی جانب سے اس طرح کا اچانک اور سخت اقدام ریاست کی ریفیوجی پالیسی کو قابل اعتراض بناتا ہے، اور یہ پاکستان کی 40 سالہ طویل مہمان نوازی کو ضائع کر رہا ہے جو پاکستان اور پاکستان کے عوام نے افغانوں کے لیے دکھائی ہے۔ افغانستان پاکستان کا پڑوسی ملک ہے۔ پڑوس کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے۔ یہ جو دشمنی کے بیج بوئے جا رہے ہیں، یہ اس کی فصل آئے گی، اور یہ ہماری کئی جنریشنز کو اس کا سامنا کرنا ہوگا۔ دونوں ملکوں کے لیے اچھا نہیں ہے، لیکن پاکستان کے لیے خصوصاً اچھا نہیں ہے۔ پھر پاکستان کے اندر جو پشتون آبادی ہے، انہوں نے بھی اس کو بہت محسوس کیا ہے۔ سالوں سے پاکستان میں آباد یہ افغان پناہ گزین اپنے خاندانوں کے ساتھ ملک کی لیبر اور معیشت کا اہم حصہ رہے ہیں، لیکن ریاست پاکستان اجتماعی ملک بدری کے نام پہ ان کے ساتھ ظلم کا راستہ اپنا رہی ہے۔ ریاست پاکستان کا افغانوں کے حوالے سے نسلی تعصب کا یہ عالم ہے کہ کچھ دن پہلے پاکستان تحریک انصاف کے 24 نومبر کے فائنل کال کے احتجاج میں چند افغان باشندوں کی مبینہ موجودگی کے بعد حکومت نے افغانوں کو پاکستان سے بے دخل کرنے کے ارادے کو دہرایا ہے۔ 31 دسمبر کے بعد کوئی افغان شہری NOC کے بغیر اسلام آباد میں نہیں رہ سکے گا۔ جس کے بعد یہ سوال اٹھتا ہے کہ اس ظالمانہ رویے کے بعد کیا پاکستانی اخلاقی بنیادوں پر فلسطین پر اسرائیل کے مظالم یا کشمیر پر بھارت کے غاصبانہ تسلط کی مذمت یا تنقید کر سکتا ہے؟